داعی مفکر حضرت مولانا عبد المتین صاحب، معزز علماء اعظام، سامعین، ختیجہ کے معلمین اور معلمات، ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اردو میں خطاب کروں گا اور بہت مختصر کروں گا۔ معزز سامعین، یہ جو میسج ہے، یہ خطاب ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ میں اس کا مخاطب ہوں، آپ اس کے مخاطب ہیں، اساتذہ اس کے مخاطب ہیں، جو بھی موجود ہے ہر ایک اس کا مخاطب ہے۔ میرا جو رب ہے نا، وہ رب العالمین ہے، سارے جہاں کا وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسول دیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ معزز سامعین، اگر ہمیں کسی کا کوئی میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، دوست کے طرف سے، احباب و رفقا کی طرف سے، چاہے خط کی شکل میں ہو، چاہے موبائل میں میسج ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی میسج ہو جو قادر مطلق ہے، جو عزیز ہے، جبار ہے، جو متکبر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رحمان ہو، رحیم ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی میسج ہو تو اس میسج کی بڑی فضیلت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک میسج دیا ہے، اور وہ میسج قرآن کی شکل میں ہے۔ یہ جو ختیجہ ہے، جو عربی مدارس ہوتے ہیں، اسی میسج کو پھیلانے کے لیے، قرآنی میسج کو پھیلانے کے لیے اس کی تاسیس ہوتی ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کا میسج بہت ہی احسن ہے، بہت ہی مبارک ہے۔ اس قرآن کا جو کلام ہے، وہ کلام بہت ہی مبارک کلام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو کلام دیا ہے وہ احسن الحدیث ہے، وہ احسن الکلام ہے۔ معزز سامعین، قرآن سے متعلق ہر چیز احسن ہے۔ قرآن جس جگہ میں ہے، لوح محفوظ میں، وہ احسن و افضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو قرآن کو نازل کرنے والی ہے، وہ احسن و افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن کا نزول ہوا، وہ سب سے احسن ہے۔ جس جگہ میں ہوا، جس وقت ہوا، جس ملک میں ہوا، جس شہر میں ہوا، وہ افضل ہے۔ اور اس قرآن سے جو ملا، اس قرآن کو جو دل میں لگایا، وہ افضل و احسن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس قرآن سے جو بھی لو لگاتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو مدرسہ ہے ختیجہ، یہ احسن ہے، اس میں پڑھنے والی بچیاں وہ احسن ہیں، اس کے معلمین و معلمات وہ احسن ہیں، اس کے جو منتظمین ہیں وہ احسن ہیں، اس کا جو پیغام ہے وہ احسن ہے۔ جو آپ اس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ میں موجود ہر ایک فرد اپنی جگہ پہ احسن ہے، مبارک ہے، قابل قدر ہے۔ کل پروگرام تھا، اندر بچیوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا، تو حضرت مولانا رجب علی صاحب نے اور مولانا عبد الرحمن صاحب نے بتایا کہ 200 سے زائد یتیم بچیاں ہیں۔ معزز سامعین، یہ یتیم بچیاں ہیں جس کے لیے آپ اگر قربانی دیں گے، جس کے لیے آپ اگر مدد کریں گے، جس کی طرف آپ اگر رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے،
تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے بچوں کو یتیم ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے ادارہ ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس قرآن کا میسج ایسا ہے کہ اس کے اندر مضمون الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کے جملے الگ ہیں، اس کی معنویت الگ ہے، سب کچھ الگ ہونے کے بعد اس کا اندر ایک رنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے خطاب سب کے لیے ہے، ہدی للعالمین یہ ہے۔ اس کے اوصاف میں جہاں متشابہ کہا گیا وہ کوئی مشکوک کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کہ اس کی رنگت ایک ہے، اس کا میسج ایک ہے، اس کا پیغام ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مثانیہ کا لفظ بھی آیا ہے آیت میں کہ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو جتنی دہرائی جاتی ہے، اس کتاب کو جتنی پڑھی جاتی ہے، دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے وہ کتاب اتنی ریڈ ہوتی ہے، اتنی پڑھی جاتی ہے۔ حضرات معزز سامعین، جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے بہت آسان ہے، لیکن ان کی جو راہ بہت پرخطر ہوتی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب جانتے ہیں، مولانا رجب علی صاحب جانتے ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب جانتے ہیں، ہمارے بھائی ابو سعید صاحب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کتنی گالیاں کھانی پڑتی ہیں، اس راستے میں کتنے چبھن ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے اور کتنی برائیاں اس راستے میں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ معزز سامعین، یہ راہ اللہ کے رسول کی راہ ہے، یہ تو سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر قرآن کی خدمت کر کے کسی کو اگر گالی ملتی ہے، قرآن کی خدمت کر کے کسی کو اگر مجنون کہا جاتا ہے، کسی کو پاگل کہا جاتا ہے، کسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے، کسی کو ڈاکو اور چور کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک سنت کے مصداق ہونے کا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا۔ محترم سامعین، میں مختصر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ باطن دل کو بھی بدلتا ہے اور ظاہر کو بھی بدلتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن دل پہ اثر کرتا ہے، قرآن ظاہر کو کیسے بدلے گا؟ معزز سامعین، انسان کا دل جب برا ہوتا ہے تو اس کا ظاہر بھی برا ہوتا ہے، اس کا برتاؤ بھی برا ہوتا ہے، اس کی فکر بھی بری ہوتی ہے، اس کے احساسات بھی برے ہوتے ہیں اور اس کے جذبات بھی برے ہوتے ہیں۔ وہ بولتا بھی تو برا، آنکھ سے دیکھتا ہے تو برا، سنتا ہے تو برا، سب کچھ برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، انسان کا دل اگر برا ہے تو سب کچھ برا ہے۔ اس کے اندر کبر آتا ہے، اس کے اندر غرور آتا ہے، اس کے اندر تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر ذلت کی نگاہ مت ڈالنا، دوسرے انسان کو دیکھ کر کبر اور غرور کے نشے میں چور مت ہونا، دوسرے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو مت مڑوڑنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور کہیں یہ کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ دوسرے کو دیکھ کر، غریب کو دیکھ کر، یتیم کو دیکھ کر، فقیر کو دیکھ کر، ان افراد کو دیکھ کر جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، جو رسول کی سنت کی خدمت کرتے ہیں، اپنے چہرے کو مت موڑنا، غلط زبانی مت کرنا، غلط باتیں مت بولنا، غلط نگاہ مت ڈالنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ کیوں؟ اللہ کو یہ سیکھی بگاڑنا اور یہ کبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی فخر والے کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ دل گندا ہوتا ہے تو ظاہر گندا ہوتا ہے، فکر بھی گندی ہوتی ہے، نگاہ بھی گندی ہوتی ہے، زبان بھی گندی ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ میں ہر ایک برا ہوتا ہے، ہر ولی برا ہوتے ہیں، ہر مفکر برا ہوتے ہیں، ہر مفتی برا ہوتے ہیں، مدرسہ چلانے والے برا ہوتے ہیں، جو اس یتیم بچوں کے لیے در بدر ٹھوکر کھاتے ہیں وہ برے نظر آتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ اس کا دل برا ہے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان اشخاص کو جن کو یہ احساس ہونی چاہیے کہ ان کا دل برا ہے، کہ وہ آئیں قرآن کے سائے میں، وہ قرآن کے سائے میں آئیں، ہمارے مفتی کبیر کے پاس آئیں، اس مدرسے میں آئیں، جامعہ رحمانیہ میں جائیں اور جا کے دل کی صفائی کرے۔ قرآن دل کو صاف کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں خطاب کر کے کہتا ہے قرآن سے لو لگاؤ گے تو تمہارا دل پاک ہو جائے گا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس قرآن سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ چمڑے کا رنگ بدلنا اور رونگٹے بدلنا یہ کوئی ظاہری چیز نہیں. جب دل بدلتا ہے تو دل کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی بدلتا ہے. دل کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بدل جاتے ہیں. دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی بدلتی ہے, فکر بھی بدلتی ہے, شعور بھی بدلتے ہیں, سب کچھ بدل جاتا ہے. پھر اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے. تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اس کے جلود یعنی اس کے جسم, اس کے اسکین یعنی اس کا ظاہر, قلوب اور اس کا باطن کہاں مائل ہوتا ہے؟ الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء. یہی تو ہدایت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب کرتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. معزز سامعین, اللہ تعالیٰ گمراہ کسی کو نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھرمے میٹر دے کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کان دے کے رکھے ہیں. یہ آپ کا تھرمے میٹر ہے تاکہ آپ حقیقت کو سمجھ سکے. لیکن جب انسان آنکھ سے صحیح چیز کو نہیں دیکھتا ہے یا دیکھ کے بھی غلط بولتا ہے, بہت سارے افراد ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ صحیح کام کرتا ہے, یہ ان کے مدارس ہیں, یہ مدرسے کی خدمت کرتا ہے, یہ بچوں کے لیے چندہ کرتا ہے, اور اپنے پیٹ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غریب بچوں کے لیے, مفلسین کے لیے, یتیماں کے لیے در در ٹھوکر کھاتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اس کا اندر کبر ہے, اس کا اندر غرور ہے, اس کے اندر فخر ہے, اس کے اندر اطراحت ہے. سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی وہ صحیح چیز کو نہیں مانتا. ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن نے خطاب کیا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اس کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں, دل ہے مگر سمجھتے نہیں, کان ہے مگر وہ سنتے نہیں. ہمارے دوست اور بزرگ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, تو قرآن نے اس کی عجیب سی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو, اللہ کی کرم فرمائی کو جب وہ انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال کس سے دیتا ہے؟ کتے سے دیتا ہے. وہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے مگر وہ انسان نہیں, کتے سے بدتر ہے. جیسے کتا ہمیشہ ہانپتا ہوا نظر آتا ہے, اگر اس کو پیٹ بھر کے دودھ پلا دے تو بھی وہ زبان نکال کے کتا ہانپے گا, نہ دے تو بھی وہ زبان نکل کے ایسے کرے گا. اب گاڑی میں دیکھیے کہ کتے کو پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں, بہت سے لوگ کتے پالتے ہیں مگر گلاس سے جھانک کے دیکھیں گے کہ زبان نکال کے کتا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے افراد کی مثال دی ہے کہ جو لوگ دنیا دار ہیں, جو لوگ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں, وہ کتے کی طرح ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ. ہمارے دوستوں اور بزرگوں, یہ آیت بہت لمبی ہے, صرف میں یہ مثال آپ کو دی کہ ایسے لوگوں کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتے سے دی ہے جو دنیا میں ہائی ہائی کرتے ہیں اور دنیا میں معاش کے لیے, دنیا کمانے کے لیے ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں. مدرسہ چلانا آسان بات نہیں ہے, دین کی خدمت کرنا آسان بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنا اور چلانا آسان بات نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ والے کے لیے دعا کیجئے, مدرسے میں کام کرنے والوں کے لیے دعا کیجئے, جو مدرسین ہیں ان کے لیے دعا کیجئے, جو بچے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اعمال کو, آپ کے خاندان کو قبولیت سے نواز دے گا. اور اگر آپ نے ایسے افراد کی طرف کہ جس نے قرآن کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے, اگر آپ نے بد زبانی کی ہے, اگر آپ نے بد کلامی کی ہے, اگر آپ نے اس پر الزام تراشی کی ہے, تو رب ذوالجلال کی قسم استغفار کیجئے, ورنہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے آپ کا محاسبہ کرے گا. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لے گا. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز آپ کو پوچھے گا. کیوں؟ کہ جو اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے. محترم سامعین, میں طویل گفتگو نہیں کروں گا چونکہ ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے, دیگر افراد بھی اس جگہ میں موجود ہیں. یہاں دو بات کہہ کے مختصر میں ختم کرتا ہوں. ایک بات کیا ہے
کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب کے داعی عظیم آپ کے والد حافظ شمس الرحمان صاحب مرحوم ہو چکے ہیں. میں تدفین میں پہنچ نہیں سکا تھا، سفر میں تھا، اس کے بعد مشغولیات رہی، میں پہنچ نہیں سکا، ابھی آیا. آپ جتنے افراد اس جگہ میں ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو مفتی صاحب کو دیکھتے ہیں، آپ جو جامعہ رحمانیہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یوں ہی مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، مفتی صاحب یوں ہی بن گئے. بلکہ یاد کیجئے جو اس قبر کے اندر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی سو رہے ہیں، کہ ان کی آنکھوں سے کتنے گرم گرم آنسو چھلکے ہوں گے ان بچوں کے لیے، ان کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، سجدے میں اللہ کے سامنے کتنے روئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مفتی داعی عظیم حضرت مولانا عبدالقیم صاحب کو اللہ نے جنم دیا اور جامعہ رحمانیہ کو وجود ہوا. یہاں جو آپ کا ختیجہ ہے، اس میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالمتین صاحب کو اللہ نے جنم دیا. ہر باپ کی دعائیں ہوتی ان کے بیٹوں کے ساتھ. اس لیے آپ جو اس جگہ میں جو افراد موجود ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے، آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیں اور دخول جنت کا اللہ تعالیٰ سبب ان کو بنا دیں. آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، حضرات ابھی چند ایام پہلے گجرات میں ایک حادثہ آپ سنے ہوں گے کہ ایک پل ٹوٹنے کی وجہ سے کافی لوگ اس میں مارے گئے. اس میں ہمارے ویسٹ بنگال کی بھی افراد ہیں. اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا، اسلام کوئی فرق نہیں کرتا. اسلام قدردانی کرتا ہے، انسانیت کی قدردانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے. تو اسلام سب کی قدردانی کرتا ہے، چاہے اس میں جو بھی مارے گئے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو مارے گئے ہیں ان کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ درخواست کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا کہ آپ اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، اس ادارے میں جو کام کرنے والے ہیں، حضرت مولانا رجب علی صاحب، حضرت مولانا جو یہاں کے پرنسپل ہیں عبد الرحمن صاحب، اس کے جو خادم ہیں، اس کے لیے جو اپنی آنکھوں کو گھلاتے ہیں، اپنے جسم کو ہمیشہ پگھلاتے ہیں، ہمارے مفتی اعظم صاحب، مفکر اسلام صاحب، اور جو عبد المتین صاحب کو میں نے ابھی دیکھا، ہمارے حضرت کو، حضرت مولانا عبد المتین صاحب کو کہ 4-5 گھنٹے سے مسلسل بیٹھ کر کے اس مدرسے لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی انٹرنیشنل فقیر ہے. آپ اس کو فقیر سمجھتے ہیں؟ ان یتیموں کے لیے مانگتے ہیں. کتنے کمیشن یہاں سے لے کے گئے، کتنی جھولی میں بھر کے یہاں سے روپیہ لے کے گئے. مجھے بہت تعجب ہوا اندر جب کل گیا کہ 200 سے زائد بچیاں یہاں یتیم ہیں، یہاں پڑھ رہی ہیں، اور کتنے غریب اور مسکین بچیاں پڑھ رہی ہیں. آ کے آپ ان بچیوں کے لیے دعا کیجئے اور خصوصاً ہمارے مفتی صاحب کے لیے اور حضرت مولانا عبد المتین صاحب کے لیے، ہمارے رجب علی صاحب، مولانا رجب علی صاحب کے لیے، مولانا عبد الرحمن صاحب کے لیے، اور ہمارے اخ، ہمارے بھائی ابو سعید کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قبولیت سے نواز دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. মাশাআল্লাহ, আপনারা আশা করি সবাই প্রায় বুঝতে পেরেছেন। উনি একেবারেই আমাদের অনেক কথাই তিনি বলেছেন। অনেকেই যারা হিন্দি উর্দু বোঝেন না, অনেকে বুঝতে না পারলেও এখন বলবার আর সময় নেই, বাংলাটাই গুছিয়ে বলবার, এতটুকুই কথা। উনি আমাদের মাদ্রাসাগুলি সম্পর্ক বেশ ভালোই খবর রাখেন। আমাদের মাদ্রাসাগুলির সম্বন্ধে না খুব ভালো সম্পর্ক ওনার আছে। জামিয়া রহমানিয়াতে ইতিপূর্বে এসেছিলেন, খাদিজায়ও একবার এসেছিলেন। আমরা বলেছিলাম ইসালে সাহেব একটু আসবেন, উনি এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি। গতকাল এসেছিলেন, মাদ্রাসার মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি খুব খুশি প্রকাশ করেছেন। আমরা তানার আশাতে অত্যন্ত আনন্দিত। এখন আপনাদের সামনে হুজুর এসেছেন, যারা ইতি বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, একটু মেহেরবানি করে মজলিসটা সাজিয়ে বসবার জন্য অনুরোধ করছি।
আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত ভাইরা, আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। মেজ ভাই একটানা 4 ঘন্টার কাছাকাছি আলোচনা এবং মাদ্রাসার জন্য কালেকশন করেছেন। তারপর পরই আমাদের খুসুসি মেহমান বিশিষ্ট অতিথি হযরত মাওলানা আব্দুল ওদুদ সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, তিনি তার খুব ঝাঁঝালো ভাষায় আলোচনা রেখেছেন। যে আলোচনার সার কথা হলো, যাদের মন বিগড়ে গেছে, দিল যাদের খারাপ হয়েছে, তাদের হাত পা চোখ কান নাক জবান সবগুলোই খারাপ পথেই চলবে। এজন্য ইসলাহে নফস, নিজের প্রবৃত্তির সংশোধন এবং নিজের দিলটাকে মনটাকে সমস্ত রকমের কুধারণা থেকে বাঁচা একান্ত জরুরি। পাশাপাশি তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা এবং যারা প্রতিষ্ঠান বিরোধী তাদের খুব নিরুত্তর প্রতিবাদ তিনি করেছেন। শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক তার হায়াত কিসমতে বরকত দেন, বলুন আমিন। সম্মানিত ভাইরা, আমি নতুন করে ওয়াজ করব